تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت، جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب، آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو، آسان جواب، کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب، پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے، یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں، ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب؟ ماسٹر کی، سارے تالے کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے، قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے، قرآن سے پیش کرو. قرآن سے ہے تو صحیح حدیث سے پیش کرو. حدیث صحیح ہے کہتے کی کرو. اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتھو برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے، ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے، بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے، بریلوی آج بحث دیوبندی، چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں، آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں، بالکل صحیح. تو تو میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آگے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے، نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے، ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے، جو زبان جانتے، بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے، اس کے اوپر عمل کرو، آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. تو آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، اور جس بندے نے سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب تو ڈائریکٹلی نہیں دیا گیا، لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں. لیکن دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت بھی ہے قرآن پاک کی، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. درود پڑھنا ثواب ہے. اب یہ لوگ اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن درود کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی ناظرین سامعین، آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی ہے کہ کسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ یا سلام نبی اللہ یا نبی سلام، کہ یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیج سکتے کہ نہیں بھیج سکتے. تو اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دے، بھئی قرآن کی فلاں آیت ہے، فلاں صورت ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اس کو بتا دیتا بھئی یہاں آیت نمبر 56 ہے، اس کا ترجمہ پڑھ، اس کا ترجمہ پڑھے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا. تو اتنی طوالت میں آپ قرآن پڑھیں. کوئی آدمی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، آپ اس کو بتا دیتے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، وہ پڑھ لیتا. آپ اس کو صرف یہ قرآن پڑھیں، لیکن آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو. تو اس آیت میں واضح آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود تو پڑھتے ہیں، لیکن سلام کی باری کیوں دھاندلی کرتے ہیں؟ کیوں سلام کے جب سلام پڑھنے کی باری آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس وقت یہ کیوں ایسا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چھوڑ جاتے ہیں؟ ان کو کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف اور سلام بھیجنے پر؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو آپ کہہ دیتے بھی پڑھو سلام.
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن کی فلاں آیت نمبر ہے، تو آپ اس کو اس طرح حجاب میں پردے میں رکھا، وہ بھی بندہ اگر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے، ہمارا فرض ہے علماء کا کہ ان کو بتائیں قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو جا کے وہ پڑھ لیتا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔